حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہی ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور جو میرے یوٹیوب چینل کے میرے فیملی ممبرز ہیں، نئے ماشاءاللہ سبسکرائبر ہوئے ہیں، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم کرا رہے ہیں روزانہ۔ فضائل اعمال میں سے ہم عقائد صحابہ میں سے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم صحابہ کے واقعات پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے کون کون سے صحابہ نے، کتنے صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو مختصر سا رسالہ ہے، اس کے اندر فضائل اعمال بہت ہی مختصر لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہزاروں قصے اور کتابوں میں آتے ہیں، ہزاروں۔ اس میں چند قصے ہی ہیں جو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے، لوگوں سے کروانا ہے، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور لوگوں تک جائے۔ میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، تاکہ میری ویڈیو کو یوٹیوب پوش کرتا رہے، لوگوں تک پہنچے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالت کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، عثمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے علماء اور اس کے کلام و غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا،
میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظالم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ بس پیارے دوستو، بزرگوں، یہ تھے ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، ایسے ہی ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس قربانی کو سنانے کا مقصد، اس تعلیم کرانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اس دنیا میں عام ہو جائے اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، یہ دنیا میں عام ہو جائیں اور شرک و کفر اس دنیا سے ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو پورا دیکھیں، لوگوں بھی اس کو
کہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں ذرا سی تکلیف کی وجہ سے اپنے جو ہے دین کو جو ہے نا پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار میں داڑھی رکھ لوں گا تو یہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ بعض اوقات تو بیچارے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں داڑھی رکھنے سے جو ہے رشتے نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات کہتے ہیں یار میں قمیص شلوار پہنوں گا تو میرے کو جاب نہیں ملے گی۔ یعنی ان حضرات نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی تکالیف جھیل رہے ہیں، اپنی جان کو جان نہیں سمجھ رہے، سر کٹائے، ہاتھ پیر توڑوائے، کٹوائے، شہید ہو گئے، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، سنتوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہم ذرا سی تکلیف کی وجہ سے، ذرا سے معاملے کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی دعوت دیں۔ امید کرتا ہوں سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔